بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آل محمد واہل بیتہ الطاہرین اما بعد رب زدنا علما۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز نور بخشہ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آپ کے خدمت میں ایک اہم خوشخبری کے ساتھ چند کلمات آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے تصنیف و تالیف کے حوالے سے۔ یقیناً تصنیف و تالیف ایک محنت طلب کام ہے۔ اس پہ کافی محنت کرنا پڑتا ہے، تحقیق کرنا پڑتا ہے، دلائل کے لیے مواد جمع کرنا پڑتا ہے۔ تو اب تک تصنیف و تالیف کے حوالے سے بندہ حقیر نے 6 کتابیں تصنیف و تالیف کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں الحمدللہ۔ اور سب سے پہلا جو تصنیف ہے وہ ہے احکام طہارت۔ یہ کتاب 2015 میں شائع کی اور 1000 کاپی پرنٹ کیا، اور یہ 3 مہینے میں جو ہے الحمدللہ نور بخشی بزرگوں، بھائیوں، دوستوں کے علاوہ جو ہے دیگر مکاتب فکر نے بھی جو ہے اس کتاب کو خریدا اور اس سے فیض حاصل کیا، اور یہ 3 مہینے میں کتاب مکمل طور پر ختم ہوا۔ تو میں نے فوری طور پر جو ہے اس کتاب کی مانگ بہت زیادہ ہوا، تو 2017 میں نے دوبارہ یہ کتاب دوسرے ایڈیشن شائع کیا، احکام طہارت، یعنی کہ دوسرا ایڈیشن۔ جو اس کتاب میں جو کمی بیشی رہ گئے تھے جلد اول میں، یعنی کہ طبع اول میں، وہ اس میں مکمل کیا، اور اس کو مزید دیدہ ذیل بنا کر اس کی 2000 کاپی میں نے نکالا، شائع کیا، اور اس میں سے اب تک تقریباً 400-500 کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ یاد رہے یہ کتاب احکام طہارت کے نام سے ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے وہ فقہ احوط اور دعوت صوفیہ ہے۔ اس کتاب کو ہر قارئین کو سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے میں نے سوالاً جواباً لکھا ہے، اور تقریباً اس میں 250 سوالات اور ان کے جوابات موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو تصنیف تالیف جو میں نے کیا ہے، یہ 2017 میں احکام نماز کے نام سے شائع کیا۔ اس کی 2000 کاپیاں میں نے پرنٹ کیا، اور اب تک تقریباً 400-500 کاپیاں جو ہے مختلف جگہوں پر ڈیمانڈ بھی ہے، اور مصروفیات کی وجہ سے میں وہاں تک پہنچانے سے قاصر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں یہ کتاب نہیں پہنچا ہے وہاں تک میں اس سال پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس میں تقریباً 190 پیجز ہیں۔ یہ باب الصلاۃ ہے، سوالاً جواباً ہے، اس کا ماخذ بھی فقہ احوط اور دعوت صوفیہ ہے۔ ہر قارئین، علماء کے لیے بھی، علم دو شخصیات کے لیے بھی، طلباء و طالبات کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی کے لیے میں نے اس کو سوالاً جواباً شائع کیا ہے۔ اور اس کے بعد 2017 ہی میں نے ایک اور کتاب تالیف کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کلام عارفانہ گلدستہ تصوفانہ کے نام سے میں نے اس کا نام رکھا ہے، اور اس کی 1000 کاپی میں نے نکالا، اور یہ کتاب اب بالکل میرے پاس ختم ہو چکا ہے سوائے 1-2 کاپی کے علاوہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتاب بھی جو ہے دوسری ایڈیشن، اس کا مانگ بھی زیادہ ہے۔ مزید اس کتاب میں جو ہے ان شعراء کے کلام ہے اردو اور بلتی میں، جو خالص صوفیہ نور بخشہ کے شعراء کرام کے کلام، منقبت، قصیدے، تصوفانہ ترانے اس میں موجود ہے۔ فرنٹ پیج پر مرحوم بابا خیر رحم اللہ کا جو ہے تصویر موجود ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پر
بافاقر مرحوم اور ہمارے 2 قاضی درخش انداز ستارے نوربخشیوں کے علامہ محمد بشیر اور سید جمال الدین الموسوی، اور مبلغ بہت ہی بحث و مباحثے میں مشہور عالم دین مفتی محمد عبداللہ، اور نیچے اہل ریاضت کے 2 درخش انداز ستارے کے فوٹو یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس میں جو ہے شعر و شاعری، کلام، قصیدہ لکھنے کے، اس کے پڑھنے کے اجر ثواب اور اس کا حوالے سے دلائل اس میں مقدمے میں موجود ہیں۔ شعراء کرام کے تھوڑا سا تعارف ہے اس میں، اور بلتی اور اردو میں اس میں کلام موجود ہیں، اور خالص صوفیہ نوباشہ کے شعراء کے کلام موجود ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ یہ چوتھی جو کتاب ہے 2018 میں اس کو شائع کیا، اصول اعتقادیہ، بالفاظ دیگر کتاب الاعتقادیہ۔ یہ ہمارے آمنت باللہ کی شرح ہے، آمنت باللہ اصول دین کی شرح کتاب ہے۔ علامہ محمد بشیر نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ میں نے اس کو ہر قارئ کو سمجھنے کے لیے اعتقادی امور میں اس کو بھی سوالاً جواباً لکھا ہے۔ تقریباً اس میں بھی 200 سوالات اور اس کے جوابات موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جس میں اکثر طریقت کے شرعی اہم الفاظ تھے، اصطلاحات تھے، ان الفاظ کے معنی کو بھی میں نے جو ہے لکھنے کی کوشش کیا گیا ہے۔ یہ بھی سوالاً جواباً ہے، اور یہ کتاب بھی تقریباً 700 میں نے شائع کیا تھا۔ یہ کتاب اب بالکل ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ تو اس کا دوسرا ایڈیشن ضرورت کے مطابق شائع کروں گا۔ اس کے بعد یہ 2020 میں شائع کیا کتاب، یہ مسائل زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا ماخذ بھی جو ہے فقہ احوط اور دعوت صوفیہ ہے، یعنی کہ نصاب زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مصارف، اور مطلب ان پر تفصیلی جو سوالاً جواباً، یہ بھی سوالاً جواباً ہے، تاکہ میرا مقصد ہے کہ ہر کوئی تھوڑا سا پڑھنے والے بچہ بھی اس کو سمجھ سکے۔ اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر مشکل الفاظ کو سادہ اور آسان الفاظ میں تبدیل کر کے میں نے لکھا گیا ہے، سوالاً جواباً ہے۔ زکوٰۃ پر یہ مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے بہترین آسان کتاب ہے۔ یہ میں نے تقریباً 600 کتاب شائع کی تھی، اور اس میں سے تھوڑا سی کتاب باقی سب ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ اس سال جو ہے 2022 میں، یہ فروری 2022، نوربخشی دنیا میں بہت ہی اہمیت کے حامل کتاب کا نام میں نے تجویز کیا تھا، رکھا ہے کہ گلستان حدیث، اور اسی نام کی نسبت سے میں نے ٹائٹل کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک، اور یہاں پر یہ گلدستہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ نیکسٹ ٹائٹل کے اگلے پیج پر جو ہے جو میرے تالیف و تصنیف کردہ کتابیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس کتاب کو مجھے بہت محنت کرنا پڑا، اس پر 2 سال لگا۔ تقریباً اس میں 300 احادیث مبارکہ ہے، یعنی کہ گلستان حدیث ماخذ کتب صوفیہ نوربخشیہ کی روشنی میں تقریباً 25 ہمارے بزرگان دین، بالخصوص امیر کبیر اور سیاست محمد نور بخش کے کتابوں اور رسائل سے جو ہے استفادہ حاصل کیا گیا ہے۔ مختلف کتابوں سے 15 حدیث، 10 حدیث، 20 حدیث، 30 احادیث، اس طرح میں نے وہاں پر تدوین کر کے یہ نوربخشی دنیا میں حدیث کی پہلی کتاب ہے جس کا نام ہے گلستان حدیث۔ یہ کل ہی یہاں پر لاہور سے پرنٹ ہو کر میرے گھر پہنچا ہے، تو یہ خوشخبری آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس پر تقریض لکھا ہے ہمارے نوربخشی دنیا کے اہل ریاضت رئیس المعتکفین محترم جناب بارستم علی انجم صاحب نے، اور فارغ التحصیل وفاق المدارس مولانا محمد زکریا نے اس کتاب پر تقریض لکھا ہے۔ تو اس میں تقریباً 300 احادیث ہیں۔ یہ پہلی جلد ہے، انشاءاللہ تعالی دوسری جلد 2023 میں جو ہے 1000 احادیث پر مشتمل ہوں گے۔ وہ نوربخشی دنیا میں یہ حدیث کی مقبول اور مشہور کتاب ثابت ہوں گے۔ یہاں پر اس کا ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ حدیث
اس کے بعد اس کا ترجمہ، اس کے بعد اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تدوین کا ترتیب کا طریقہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آ چکا ہے کتاب، اور یہ کتابیں انشاءاللہ تعالی ہمارے نوربخشی خانقاہوں اور مساجد پر خصوصی نمائندوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے مزید جو کمپوزنگ کے مراحل میں جو کتابیں ہیں وہ اذان بلالی، نام فی الحال میں نے یہی رکھا ہے، بعد میں اس پر مزید غور کریں گے۔ نوربخشی مروجہ اذان پر مکمل دلائل کے ساتھ نوربخشی اذان کو اس پر تفصیلی بیان میں لکھ رہا ہوں، کمپوزنگ کے مراحل میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی 2023 میں شائع ہو کر منظر عام پر آئیں گے، اور ہر نوربخشی گھر میں یہ کتاب پہنچیں گے۔ ہمارے جتنے بھی سلسلۃ الذہب کے کتابیں ہیں ان کا حوالہ، صفحہ نمبر اور تاریخ کے حوالے سے جو ہے اذان پر مکمل تفصیلی بیان آئیں گے۔ ضخیم کتاب ہوگی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ مزید انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اس اذان کے کتاب کے ساتھ جو ہے احکام صوم یعنی کہ روزے کے مسائل اور مسائل اعتکاف اور باب الجہاد، ان دونوں چپٹر کا جو ہے ایک ہی مطلب کتاب کی شکل میں لا کر اعتکاف کے فضائل، اس کے شرائط و ارکان اور جہاد کے اقسام، یعنی کہ اس پر سوالاً جواباً انشاءاللہ تعالی لکھ کر 2023 کے آخر تک انشاءاللہ یہ کتاب بھی شائع ہو جائیں گے۔ تو میں تمام نوربخشی مسلک کے نوربخشیہ سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سادات اذان، علم دوز شخصیات، خصوصاً طلباء و طالبات جو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے ہیں، ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں۔ الحمدللہ ہماری کتابیں جو ہے اس کے جو ماخذ سے قرآن و حدیث ہیں، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کے تعاون کا طلبگار ہوں۔ تعاون ہی نہیں، سب سے اہم بات آپ لوگوں کی مجھے دعا کی ضرورت ہے۔ دینی نشر و اشاعت میں مشغول ہوں، مصروف ہوں۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات، تصوف، اخلاقیات اور صوفی ازم، نوربخشی مسلک اور دین اسلام کے دیگر اہم موضوعات پر مختلف یعنی کہ یوٹیوب چینل پر بھی، میرے آفیشیل چینل پر بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی حقیقی تبلیغ دنیا تک پہنچانے کی اور حق و صداقت کی بات کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔